वाला सैयद المطهر والإمام المظفر وشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وسكر الأشجع المتين الإمام المبين الأشرف المكين نقطة دائرة المطالب وسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب لكل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلى سيدة النساء الإنسية الحوراء أم الأئمة النقباء النجباء بنت خير الأنبياء الطاهرة المطهرة البتولة الذرى الصديقة بالأقوال الرضية بالمقالة المرضية بالدلالة الراضية بالعدالة سيدة النسوان حبيبة حبيب الرحمن فاطمة الزهراء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وشجاعتهم وفضيلتهم وولايتهم وطهارتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صلوات پر محمد وآله حضرات گرامی قدر مومنین، خداوند عالم اپنے پاک و پاکیزہ کلام قرآن کریم، اپنی طیب و طاہر کتاب، اس میں صاف لفظوں میں ارشاد فرما رہا ہے، میرے حبیب میں نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا۔ اللہ یہ اپنے حبیب کے فضائل بیان کر رہا ہے، مناقب بیان کر رہا ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ بغیر فضائل کے کوئی چیز آپ خود نہیں لیتے ہیں، تو فضائل کی اہمیت کو سمجھیں کہ جو فضائل ممبروں سے بیان ہوتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، باعث کیا ہے، یہ کس وجہ سے فضائل بیان ہوتے ہیں۔ تو یہ فضائل کا مقصد صرف و صرف ایمان کو تازہ کرنا ہے، یقین میں اضافہ ہے، عقیدے کی پختگی کے لیے فضائل آل محمد ممبروں سے بیان ہوتے ہیں۔ اور کیجیے گا میرے عزیزو، آپ دیکھیے یہ قرآن کریم یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا ایک ایک حرف معجزہ ہے، ایک ایک نقطہ معجزہ ہے، ایک ایک آیت معجزہ ہے، ایک ایک واقعہ معجزہ ہے۔ اور یہ واحد کتاب ہے، یہ واحد کتاب ہے کہ جس کے لیے حکم ہے کہ بار بار پڑھنا۔ آپ تھوڑا سا جڑ جائیے گا، اس لیے کہ اس مجلس میں تمہید کا وقت تو بالکل نہیں رہے ہوگا۔ کل مجھے احساس ہے کہ کل تھوڑا طولانی گفتگو ہو گئی تھی، آج بالکل نہیں ہوگی، آپ بالکل مطمئن رہیے گا۔ آج میں انشاءاللہ کل والا بھی اوسط نکالنا ہے آج مجھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو غور کیجیے گا میرے عزیزو، تو قرآن کریم جہاں پہ میں دیکھوں گا ٹائم ہو گیا میں وہیں پہ چھوڑ دوں گا، بھلے ہی بات ادھوری کیوں نہ رہ جائے، میں کل اس کو پورا کر لوں گا، لیکن آج ٹائم بالکل نہیں لوں گا آپ کا۔ غور کیجیے گا میرے عزیزو، تو قرآن کریم، قرآن مجید کہ یہ واحد کتاب ہے کہ جس کے لیے حکم ہے کہ اسے بار بار پڑھنا۔ ہر کتاب آپ اگر کوئی بھی کتاب اٹھائیں اور بار بار پڑھیں تو آپ پہ طنز ہوگا، تانے کسے جائیں گے کہ بھائی کیسا ذہن ہے، کیسی یادداشت ہے، کیسا حافظہ ہے کہ ایک بار میں سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے، بار بار وہی کتاب پڑھے جا رہے ہو، بار بار وہی کتاب پڑھے جا رہے ہو۔ مثلاً کوئی ہائی اسکول کا امتحان بار بار دیتا رہے، آپ ابھی سے دینا شروع کریں، 2024 میں بھی دے رہے ہیں، 2025 میں بھی اور 26 میں بھی اور 27 میں بھی 28 میں بھی آپ بار بار ہائی اسکول کا امتحان دیتے رہیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ اچھا سمجھیں گے یا برا سمجھیں گے؟ سب کہیں گے برا سمجھیں گے۔ کیوں؟ کہا بھائی سب کہیں گے یادداشت کیسی ہے، حافظہ کیسا ہے، ذہن کیسا ہے کہ ایک بار میں نکال ہی نہیں پا رہے ہو، بار بار وہی کتابیں پڑھے جا رہے ہو، بار بار وہی پڑھے جا رہے ہو۔ تو اس کا مطلب ایک کتاب اگر بار بار پڑھی جائے تو اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ قرآن واحد کتاب ہے جس کے لیے حکم ہے کہ بار بار پڑھنا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ جس کے لیے حکم ہے کہ بار بار پڑھنا، جبکہ کچھ نہیں بدلے گا۔ جو آپ نے بچپن میں پڑھا تھا وہی قرآن آج بھی ملے گا، وہی قیامت تک رہے گا۔ آپ کو کچھ بدلاؤ نظر نہیں آئے گا قرآن میں، وہی سورے، وہی آیتیں، وہی لفظیں، وہی واقعات، وہی معجزات، سب کچھ وہی ہے، لیکن آپ کے لیے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن بار بار پڑھنا۔ کیوں بار بار پڑھنا؟ بھائی جو بچپن میں ہے جب ایک بار پڑھ لیا ہے تو پھر اب وہی قرآن جوانی میں کیوں پڑھیں؟ چلیے جوانی میں پڑھ لیا، اب وہی قرآن پھر بڑھاپے میں کیوں پڑھیں؟
کہا نہیں، بار بار اس لیے پڑھنے کا حکم ہے کیونکہ، اب آپ متوجہ رہیے گا، کیونکہ بار بار اس لیے پڑھنے کا حکم ہے کیونکہ یہ جو قرآن کے واقعات ہیں یہ آپ کے ذہنوں میں بسے رہیں، یہ قرآن کے جو واقعات ہیں یہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ کہا جب آپ آدم کا قصہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آدم کے قصے میں کیا کیا ہے اور شیطان کیسے بنا ہے۔ غور کیجئے گا میں جہاں تک لیے جا رہا ہوں، شیطان کیسے بنا ہے یہ آپ کے ذہن میں رہے گا۔ جب آپ ابراہیم کا قصہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نمرود کیسے بنا ہے۔ جب آپ موسیٰ کا قصہ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ فرعون کیسے بنا ہے۔ تو اسی لیے حکم ہے کہ قرآن بار بار پڑھنا، کیوں؟ تاکہ محفوظ رہے، یاد آتا رہے آپ کو بار بار کہ شیطان کیسے بنتا ہے، نمرود کیسے بنتا ہے، فرعون کیسے بنتا ہے۔ جب بار بار قرآن پڑھیں گے تو ہم میں سے کوئی شیطان نہیں بننے پائے گا، ہم میں سے کوئی نمرود نہیں بننے پائے گا، ہم میں سے کوئی شداد نہیں بننے پائے گا، ہم میں سے کوئی فرعون نہیں بننے پائے گا۔ اسی لیے کہا گیا قرآن بار بار پڑھنا تاکہ کوئی شداد نہ بنے، کوئی نمرود نہ بنے، کوئی شیطان نہ بنے۔ اسی لیے میں بھی منبر سے کہتا ہوں کہ خیبر و خندق بار بار پڑھنا تاکہ کوئی مرحب نہ بنے، کوئی انتر نہ بنے، کوئی حارث نہ بنے۔ ایک صلوات تو بڑے محمد آل محمد پا اور کر رہے ہیں یا علیہ۔ اسی لیے یہ واقعات بھی بار بار پڑھنا چاہیے ہے تاکہ ذہنوں میں محفوظ رہیں۔ غور کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ تو آپ ذرا غور کیجئے گا۔ تو اب یہ قرآن ہے، یہ قرآن، اور قرآن کا دعویٰ ہے کہ میرے اندر ہر خشک و تر موجود ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے۔ اس کا مطلب کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو قرآن میں نہ ہو۔ آج میں قرآن ہی کی فضیلت سنائے دیتا ہوں۔ جو قرآن میں نہ ہو ایسی کوئی چیز قرآن میں، ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ کائنات میں کوئی چیز بنی ہی نہیں ایسی جو قرآن میں نہ ہو، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ہر خشک و تر موجود ہے، ہر شے قرآن میں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری گناہگار آنکھیں دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں نظر آئے یا نہ نظر آئے مگر ماننا پڑے گا کہ ہے۔ ہمیں نظر تو بہت چیزیں نہیں آتی ہیں مگر ماننا پڑے گا، ایمان رکھنا پڑے گا کہ وہ ہے۔ جنت کس نے دیکھی ہے مگر ماننا پڑے گا کہ ہے۔ کوثر کس نے دیکھا ہے مگر ماننا پڑے گا کہ ہے۔ کیوں ماننا پڑے گا؟ کہ صادق نبی نے کہا ہے کہ جنت ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ صادق سچے نبی نے کہا کوثر ہے، سچے نبی نے کہا فرشتے ہیں۔ ارے چلیے سب چھوڑیے، جو آپ کے پاس ایک چیز موجود ہے وہ بھی آپ نے دیکھی نہیں مگر ماننا پڑے گا کہ ہے۔ کہ کیا؟ کہ وہ ہے ہماری روح۔ روح کسی نے دیکھی نہیں ہے مگر ماننا تو پڑے گا کہ ہے ہمارے اندر۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ماننا تو پڑے گا کہ ہے ہمارے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی ماننا ہے، دیکھی نہیں ہے مگر ماننا ضروری۔ کیوں؟ کہ نبی نے کہا ہے تو نبی کے کہنے کی وجہ سے ہمیں ماننا ضروری ہے، دیکھنا ضروری نہیں ہے، ماننا ضروری۔ پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھنا ضروری نہیں ہے، ماننا ضروری ہے۔ نبی نے کہا جنت ہے تو اب دیکھنا ضروری نہیں ہے، نبی نے کہہ دیا تو ماننا ضروری ہے۔ نبی نے کہا کوثر ہے تو اب دیکھنا ضروری نہیں ہے، ماننا ضروری ہے۔ نبی نے کہا سلسبیل ہے تو دیکھنا لازم نہیں ہے، ماننا ضروری ہے۔ نبی نے کہا فرشتے ہیں تو ماننا ضروری ہے، دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ غور کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ یہاں تک کہ آپ نے اللہ کو بھی مانا تو دیکھ کے نہیں مانا، نبی کے کہنے کی وجہ سے مانا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ نبی نے کہا اللہ ہے تو آپ نے نبی کے کہنے کی وجہ سے آپ نے مانا۔ تو یہیں سے ذرا آپ ہوش کے ناخون خریدیں کہ نبی نے جو دکھایا نہیں صرف کہا، اسے جب اتنا ماننا ضروری ہے تو جسے 1.25 لاکھ مجمع میں دکھایا بھی، من کن تو مولا سنایا بھی۔ ایک صلوات تو بڑے محمد آل محمد پا، اسے ماننا کتنا ضروری ہوگا۔ اور کر رہا جسے نبی نے کہنے کے ساتھ ساتھ دکھایا بھی۔ جنت صرف بتائی ہے دکھائی نہیں، کوثر صرف بتایا ہے دکھایا نہیں، علی کو صرف بتایا نہیں دکھایا بھی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو اب قرآن میں بہت چیزیں ایسی، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آئیں گی مگر قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے اندر ہیں تو ماننا پڑے گا، ہمیں دکھائی دے یا نہ دکھائی دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے، ہر مرض کا علاج
قرآن میں ہے، ہر لادوا کی دوا قرآن میں ہے، ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے، زمین کی باتیں قرآن میں، آسمان کی باتیں قرآن میں، ہوا کی باتیں قرآن میں، فضا کی باتیں قرآن میں، گھٹا کی باتیں قرآن میں، چرند کی باتیں قرآن میں، پرند کی باتیں قرآن میں۔ بھائی غور کر رہے ہیں میرے عزیزو، سب کچھ قرآن میں ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ہر خشک و تر موجود ہے۔ اب ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر خشک و تر میرے اندر موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کائنات میں ہے وہ قرآن میں ہے، ہمیں نظر آئے یا نہ نظر آئے، ہم دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں، مگر ماننا پڑے گا۔ جو قرآن پہ ایمان رکھتا ہے اسے ماننا پڑے گا کہ قرآن میں سب کچھ موجود ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو معلوم نہیں ہے کہ میرے اندر کیا کیا ہے۔ اگر معلوم نہ ہوتا تو قرآن کبھی یہ دعویٰ ہی نہ کرتا کہ میرے اندر ہر شے موجود ہے۔ قرآن کا یہ دعویٰ بتا رہا ہے کہ قرآن کو خبر ہے کہ میرے اندر تمام خبریں ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ، قرآن کو یہ پتا ہے کہ میرے اندر سب کچھ ہے، مگر پتا ہونے کے باوجود آج تک قرآن نے ایک بار نہیں کہا جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی سب کچھ قرآن میں ہے، مگر قرآن نے آج تک ایک بار نہیں کہا جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھو۔ ایک آیت ملی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جو پوچھنا ہے در آل محمد پر چلے جانا، آیتیں ہماری ہوں گی، سمجھائیں گے اہل بیت۔ صلوات تو بڑے محمد و آل محمد پر۔ یہ قرآن ہے، قرآن سب کچھ قرآن میں موجود ہے، ساری شے قرآن میں موجود ہے، وہ ہمیں نظر آئے یا نہ نظر آئے۔ یعنی قرآن سمجھا رہا ہے کہ میں، اب آہستہ سے جملہ کہہ رہا ہوں، قرآن سمجھا رہا ہے کہ میں خود قرآن ہو کے بغیر اہل بیت کے خود کو تو کافی سمجھتا نہیں، اس مسلمان نے کیسے سمجھ لیا؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ بھائی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کتاب کوئی بغیر پڑھانے والے کے سمجھ میں آ جائے۔ اگر کتاب ہی کافی ہوتی تو آج اتنے کالجز کھلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے اسکول کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ اتنی یونیورسٹیاں کیوں بنی ہوئی ہیں؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو لا کے کتابیں دے دی جاتی، پڑھ لیتے۔ یہ کورٹ کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ قانون کی کتابیں آپ کو پڑھا دی جاتی، فیصلہ ہو جاتا۔ غور کر رہے ہیں میرے عزیزوں؟ تو آواز آئے گی کہ نہیں کتاب اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک پڑھانے والا نہ ہو۔ جب کتاب سمجھ میں تب آئے گی جب پڑھانے والا ہو۔ تو پڑھانے والا بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسی کتاب ہوتی ہے، جو جس سبجیکٹ کا ماہر ہوتا ہے اسے وہی کتاب دی جاتی ہے، اس سے وہی پڑھوایا جاتا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اب چونکہ ہمارے اسکولوں میں ہماری دنیاوی کتابیں چلتی ہیں، ہمارے کالجز میں ہماری دنیاوی کتابیں چلتی ہیں، تو پڑھانے والے بھی یہی ہیں۔ کوئی میتھ پڑھا رہا ہے، کوئی کچھ پڑھا رہا ہے، کوئی کچھ پڑھا رہا ہے، کوئی ہسٹری پڑھا رہا ہے۔ تو بھائی چونکہ کتابیں یہاں کی ہیں تو پڑھانے والے بھی یہیں کے ہیں۔ اب اللہ کی کتاب بھی وہاں کی ہے تو پڑھانے والے بھی وہیں کے آئیں گے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ جہاں کی کتاب ہوگی پڑھانے والا بھی وہیں کا ہوگا۔ تو کتاب بھی اس کی ہے۔ نہیں جملہ بدل کے کہہ دوں، ارے جب یہ کتاب کلام اللہ ہے تو پڑھانے والا بھی تو لسان اللہ ہو۔ ایک صلوات تو بڑے محمد و آل محمد پر، تبھی تو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ قرآن ایسے تھوڑی سمجھ، دیکھیں قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جو آپ کے سمجھ ہی میں نہیں آئیں گے۔ ہم آپ کوئی بھی ہو سمجھ ہی میں نہیں آئیں گے اگر اہل بیت نہ ہو۔ اہل بیت سمجھائیں گے تو سمجھ میں قرآن کی آیتیں آئیں گی، ورنہ بہت ساری ایسی آیتیں ہیں قرآن کی جو آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے، ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ بتائیں گے کہ جن کے گھر قرآن ہے بے زبان، قرآن کے پاس زبان نہیں ہے، بولتا نہیں ہے۔ آپ کچھ غلط کریں قرآن ٹوکے گا نہیں، آپ کچھ صحیح کریں قرآن تعریف کرے گا نہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ کچھ گناہ کریں قرآن روکے گا نہیں، قرآن بولتا ہی نہیں ہے، قرآن ہے بے زبان۔ تو اب بے زبان کی زبان سمجھے گا کون؟ بھائی کبھی کبھی جملوں کا بھی لطف اٹھا لیا کرے۔ بے زبان کی زبان کون سمجھے؟ تو بھائی آپ نے بہت سارے افراد آپ سے بھی ایسے ملے ہوں گے جو بیچارے گونگے ہوتے ہیں، بول نہیں پاتے، بے زبان ہوتے ہیں۔ تو کیا ان کی خواہشیں نہیں ہوتی؟ وہ بات نہیں کرتے ہیں؟ بات کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ کئی اشاروں میں کرتے ہیں بات۔ تو ان کے اشارے کون سمجھتا ہے؟ بھائی خدا کے لیے تھوڑا سا جاگتے رہیے نا۔
بات کو میں مختصر کر رہا ہوں. ان کے اشارے کون سمجھتا ہے؟ ایک گونگا بے زبان جس کے پاس زبان نہیں، بول نہیں پاتا، وہ جب گھر سے نکلتا ہے تو اکیلا نہیں نکلتا ہے، اس کے ساتھ ایک گھر والا بھی ہوتا ہے، اور جب گھر والا ساتھ ساتھ چلتا ہے تو وہ باہر نکلا، آپ مل گئے. اب وہ گونگا بے زبان آپ سے بات کرنا شروع کرتا ہے، ایسا نہیں وہ بات نہیں کرتا، اسے بھی لباس چاہیے، اسے بھی گھومنا ہے، اسے بھی کھانا ہے، اسے بھی سونا ہے، اسے بھی آپ سے بات کرنا ہے. غور کر رہے ہیں آپ، خواہشیں سب وہی ہیں، مگر وہ خواہشوں کا اظہار کیسے کرے؟ کہ آپ اشاروں میں کرے گا. آپ سے خیریت پوچھے گا اشارے میں، گھر والوں کی خیریت پوچھے گا اشارے میں، پانی چاہیے اشارے میں، کھانا چاہیے اشارے میں، سواری اشارے میں، گھومنا ہے اشارے میں، وہ بات کرے گا اشارے میں. تو اب اس بے زبان کے اشارے سمجھے گا کون؟ تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے، ہم نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن یہ جو گھر سے ساتھ لے کے آیا ہے یہ اس کا بے زبان کا کرتا ہے ترجمہ. غور کر رہے ہیں آپ، اس بے زبان کا یہ ترجمہ کرتا ہے. اس نے خیریت پوچھی، آپ نہیں سمجھ پائے، وہ فوراً گھر والا سمجھ گیا کہ بھائی یہ کہہ رہا ہے اور سب خیریت ہے. بھائی غور کر رہے ہیں آپ نے جواب دیا، آپ کی بات اس نے اسے بھی سمجھا دی. لیجئے اس کا مطلب یہ ہے کہ بے زبان کی زبان گھر والے ہی سمجھتے ہیں. خدا کے لیے تھوڑا جاگے، بے زبان کی زبان گھر والے ہی سمجھتے ہیں، غیر نہیں سمجھ سکتا، گھر والے سمجھیں گے. اب قرآن ہے بے زبان، قرآن بولتا نہیں ہے، تو اب قرآن کی زبان بھی وہی سمجھیں گے جن کے گھر قرآن آیا. اور کریں قرآن کی زبان بھی وہی سمجھتے ہیں جن کے گھر قرآن آیا. تو ان سے قرآن لیجئے جو قرآن کی زبان جانتے ہیں. قرآن چونکہ بے زبان ہے وہ اشارے کرتا ہے. غور کر رہے ہیں میرے عزیزو. تو میں آپ کی خدمت میں آہستہ آہستہ یہی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج میں نے آپ کی خدمت میں صرف قرآن صامت کی بات کی ہے، قرآن ناطق کی بھی بات ہوتی رہے گی، وہی تو اہم موضوع ہے. اس لیے کہ جب تک آپ قرآن ناطق تک نہیں پہنچیں گے قرآن صامت بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. سمجھائے گا کون؟ آیتیں پڑھیں گے مطلب کچھ نکال لیں گے. اور کر رہے ہیں میرے عزیزو. تو یاد رکھیے گا، اگر قرآن سمجھنا ہے تو در آل محمد تک آنا پڑے گا، بغیر آل محمد کے قرآن سمجھ میں نہیں آئے. اسی لیے چونکہ قرآن لوگوں نے دوسروں سے لیا تو اسی لیے لوگ گمراہ ہو گئے، مطلب کچھ کا کچھ نکال لیا، در آل محمد سے وابستہ نہیں ہوئے تو راستہ دوسرا اپنا لیا. اور کر رہے ہیں آپ، اور یہاں تک کہ مطلب کچھ کا کچھ نکالا. بالکل سامنے کی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ مطلب کچھ کا کچھ ہی نکالا، ورنہ قرآن تو کہہ رہا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قرآن تو کہہ رہا تھا کہ آل محمد سے مودت کرو. اس کا مطلب کیا الٹا نہیں نکالا گیا؟ کیا محبت کا مطلب یہی تھا کہ پہلو پر دروازہ گرا دیا جائے؟ کیا محبت کا مطلب یہی تھا کہ حسن کو زہر دے دیا جائے؟ کیا مودت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ محسن کو مار ڈالا جائے؟ کیا محبت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ علی کے سر پر ضربت مار دی جائے؟ کیا مودت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ حسین کو وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے؟ مطلب الٹا نکالا نا. کتنا ظلم کیا ہے آل محمد پر. قرآن تو کہہ رہا تھا مودت اختیار کرو، قرآن تو کہہ رہا تھا محبت کرو، لیکن لوگوں نے اس کے برعکس کام کیا، آل محمد کو ستایا، اور ایسا ستایا، ایسا پریشان کیا کہ حسین کو کہنا پڑا مجھے رولا رولا کے مارا گیا ہے. اللہ اکبر، مجھے رولا رولا کے مارا گیا ہے. اجرکم الی الزہرا. میرے عزیزو، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، بس اتنا سن لیں. آج کی وہ تاریخ ہے کہ جس دن امام حسین منزل پر پہنچ گئے، کربلا حسین پہنچ گئے. تفصیل میں رات کی مجلس میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. بس آج صرف یہ اتنا یاد دلا دوں، حسین کربلا پہنچ گئے، زمین خریدی جا چکی، خیمے لگائے جا رہے ہیں. میں تفصیل رات میں بیان کروں گا. آج میں بس اتنا پڑھ دوں آپ کی خدمت میں، جہاں پہ کل چھوڑا تھا اسی کے آگے بات بڑھاتا ہوں. میرے عزیزو، مدینے سے جب قافلہ چلا تھا، نام لکھے گئے تھے. کل یہیں پہ چھوڑا تھا نا آپ کو، نام تحریر کیے گئے تھے، ایک ایک نام. آج میں بس یہی اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، سب کے نام لکھے گئے،
मगर सुगरा का नाम फहरिस्त में नहीं है, सुगरा का नाम फहरिस्त में नहीं है। अजीज़ों, ज़रा तसव्वुर कीजिएगा, खुसूसन वो सुने जिनके सामने बहनें हैं, जिनके सामने बहनें। इसलिए कि कायनात में दो रिश्ते ऐसे हैं, दो रिश्ते ऐसे हैं, दो रिश्ते कि जिनमें कोई लालच नहीं होता है। एक माँ और औलाद का रिश्ता, कोई लालच नहीं है। औलाद चाहे जितनी बिगड़ ही क्यों ना जाए, माँ जब भी मुसल्ले पर बैठती है तो यही कहती है, परवरदिगारा मेरे बच्चे को सलामत रख। एक माँ और औलाद का रिश्ता। दूसरे भाई और बहन का रिश्ता, ये बहुत नाजुक होता है और बहुत अहम होता है। मेरे अजीज़ों, भाई और बहन का रिश्ता, इसमें भी कोई लालच नहीं है। बहन को पता है न जाने कल हमारी शादी कहाँ हो, भाई देखने भी आए ना आए, लेकिन जब भी मुसल्ले पर बैठती है तो यही कहती है, परवरदिगारा मेरे भैया को सलामत रख। ये भाई और बहन का रिश्ता है ना। इसीलिए हमारे उलमा लिखते हैं कि जब बहनों के यहाँ जाया करो तो खाली हाथ ना जाया करो, अपनी हस्बे हैसियत कुछ ले के जाया करो। चाहे 1 रुपए ही की चीज़ कुछ लेके जाओ, लेके ज़रूर जाओ। इसलिए कि बहनों को भाइयों से लालच नहीं होता है, बहनों को आस होती है, बहनों को आस होती है भाइयों से। सुनिएगा, ये हम अपनी और आपकी बात कर रहे हैं ना, हमारी बहनें, हमारे भाई, ये उनकी बात हो रही है ना। अब याद दिलाऊं एक बहन और एक भाई। सुगरा जैसी बहन है, अली अकबर जैसा भाई है। सुगरा जैसी बहन है, अली अकबर जैसा भाई है। सुनना आज़ादारो, पर 2 से 3 मिनट के अंदर बात तमाम हो जाएगी। अली अकबर जैसा भाई है, सुगरा जैसी बहन है। सुगरा का नाम फहरिस्त में नहीं है, लेकिन सुगरा आपने सुना है एक मंजिल तक भेजने के लिए आई थी, रुखसत करने के लिए सुगरा आई थी। अब सुगरा कहती, बाबा आखिरी बार और चाहती हूँ सबसे मिल लूँ। काफिले को रोक दिया गया, एक एक बीबी से सुगरा मिल रही हैं। ए फूफी अम्मा, आप जा रही हैं जाइए, मैं रोकूंगी नहीं, खुदा हाफिज, लेकिन इस मरीज़ा का ख्याल रखिएगा, इस मरीज़ा को भूलिएगा नहीं। ए फूफी उम्मे कुलसूम, खुदा हाफिज, इस मरीज़ा को याद रखिएगा। मारा बाब, खुदा हाफिज, उम्मे फरवा, खुदा हाफिज। एक एक से रुखसत हो रही है। कासिम, आप भी जा रहे हैं, इस मरीज़ा को भूलिएगा नहीं। और नो मोहम्मद याद रखिएगा। चचा अब्बास, आप तो यकीनन नहीं भूलेंगे। अली असगर को आगोश में ले लिया। अज़ादारो, तारीख कहती है अली अकबर के पास आई। हुसैन सामने खड़े ये मंजर देख रहे हैं, जिनके सामने बहनें हैं ना, कलेजा थाम के ये जुमला सुन ले। हुसैन सामने खड़े मंजर देख रहे हैं, अली अकबर के पास सुगरा आती है, बहन आती है, और आने के बाद जवान हो गया है ना, भाई जवान है ना। अली अकबर के पास सुगरा आती है, आन के कहती है, भैया तुम भी जा रहे हो, जाओ, खुदा हाफिज, मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन इस मरीज़ा का ख्याल रखना, इस अलील का ख्याल रखना, भैया भूलना नहीं। जाते ही पहुंचते ही खत जरूर लिख देना भैया, खत जरूर लिख देना। ये कहते कहते सुगरा कहती है, भैया तुम तो जानते हो ना कि सुगरा मरीज़ा है, सुगरा अलील है, सुगरा की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं सुगरा कब इस दुनिया से रुखसत हो जाए। आवाज़ दी, बहन कहना क्या चाहती हो? मेरे अजीज़ों, रवायत का वो जुमला पढ़ने से पहले मैं एक एहसास आपको दिलाता हूँ, एहसास दिलाता हूँ जो सबके साथ होता है, जिनके सामने खुसूसन बहनें हैं वो महसूस फरमाएंगे। अजीज़ों, जब हमारे यहाँ कोई भाई, किसी बहन का भाई जवान हो जाता है तो अक्सर बहनें घरों में बातें करना शुरू कर देती हैं। मेरा भाई जवान हो गया है, अब मैं इसके सर पे सेहरा सजाऊंगी, मैं भाभी को घर लेके आऊंगी, मैं अपना नेग लूंगी। ये बहनें अक्सर घरों में बातें करती हैं ना। जब किसी बहन का भाई जवान होता है तो बहनें अक्सर बातें करना शुरू कर देती हैं। मेरा भाई जवान हो गया है, मैं भाई की शादी रचाऊंगी, सर पर सेहरा बांधूंगी, मैं भाभी को घर लेके आऊंगी, मैं अपना नेग लूंगी। अब अल्लामा मजलिसी ने जनाबे सुगरा के अरमानों को नकल किया है। अजीजों, तारीख कहती है कि एक मर्तबा सुगरा अली अकबर के सामने खड़ी होकर आवाज देती, भैया तुम तो जानते हो सुगरा मरीजा है, सुगरा अलील है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आवाज दी, बहन कहना क्या चाहती हो? आवाज दी, भैया जरा अपना हाथ मुझे देना। अली अकबर ने सुगरा को हाथ आगे बढ़ाया, सुगरा ने भाई का हाथ थामा, अपने सर पे रखा
آواز دی بھیا اب بتاؤ تمہارا ہاتھ کا حسین منظر دیکھ رہے ہیں, اب بتاؤ تمہارا ہاتھ کا ہے, آواز دی بہن تمہارے سر پہ ہے, آواز دی بھیا تو اب جاتے جاتے ایک وعدہ کرو کہ اگر میرے مرنے کے بعد شادی رچاؤ گے تو بھابھی کو قبر پہ لے کے آؤ گے. جیسے ہی حسین نے یہ جملہ سنا, آواز دی علی اکبر وعدہ نہ کرنا, اکبر وعدہ نہ کرنا, اس لیے کربلا کا میدان ہوگا, ظالم کا نیزہ تمہارا سینہ, اکبر وعدہ نہ کرنا. اسی عالم الذین ظلموا ایام اللہ لعنت اللہ. ماتم